خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم۔ برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاعراف کی ابتدائی 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے اس مسجد میں تیسواں پارہ مکمل، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران مکمل بیان کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں سورہ آل عمران ختم ہوئی، اس کے بعد سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، پھر سورۃ الانعام۔ چونکہ یہ تفسیر کا جو سلسلہ ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف مساجد میں چلتا رہتا ہے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ سورہ آل عمران کے ختم کے بعد سورۃ النساء کو شروع کیا جائے، اس کے مقابلے میں کوئی ایسی سورت شروع کی جائے جو میں نے کسی مسجد میں بیان نہیں کی۔ جہاں تک سورۃ النساء ہے جو سورہ آل عمران کے بعد ہے، وہ مکمل یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، میری ہی تفسیر جو اسی رمضان میں کی گئی، لمبایت مدینہ مسجد میں مکمل تفسیر یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ اور سورہ انعام وہ بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ جو سورت ہے یہ سورہ اعراف، ظاہر سی بات ہے کہ عربی زبان کا لفظ یہ جمع ہے، بہو وچن، اس کا واحد ہے عرف۔ عربی زبان میں ہر بلند جگہ کے لیے، بلند چیز کے لیے عرفن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بہت ساری بلند چیزوں کو اور بلند جگہوں کو بیان کرنا ہو تو اس کو اعراف کہتے ہیں۔ آپ نے مرغہ دیکھا ہوگا، مرغے کے اوپر ایک کلغی ہوتی ہے، ہر مرغے کے اوپر نہیں ہوتی، بعض مرغوں کے اوپر۔ اس لیے کوئی نادان باہر جا کر کوئی مرغہ دیکھے اور اس پر کلغی نہ دیکھے تو کہیں یہ نہ کہہ بیٹھے کہ مولانا نے کہا تھا کہ مرغے کے اوپر کلغی ہوتی ہے، اس پر تو ہے نہیں۔ تو مرغے کے اوپر جو کلغی ہوتی ہے اس کو بھی عربی زبان میں عرفن کہتے ہیں، عرف الدیک۔ حبر الامہ مفسر قرآن ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک ٹیلے کا نام ہے۔
بعض تفسیری روایات میں بعض مفسرین سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک حاجز ہے یا ایک سرحد ہے، جیسے ملک کی سرحد ہوتی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہونا ہو تو درمیان میں سرحد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، سور ہے درمیان، نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں آراف۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک ٹیلا ہے یا ایک سرحد ہے۔ یہاں کون رہے گا؟ کون لوگ ہوں گے جو یہاں ہوں گے؟ اس سورت کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے، اس لیے سورت کو سورت الاعراف کہا جاتا ہے۔ یہ جنت اور جہنم کے درمیان جو ٹیلا ہے، جو آڑ ہے، جو سرحد ہے، وہاں جو لوگ رہیں گے ان کا ذکر اس سورت میں آگے آ رہا ہے، اس لیے سورت کو سورت الاعراف کہتے ہیں۔ سوال یہ کہ یہاں کون لوگ رہیں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو یہاں رہیں گے؟ عموماً مفسرین صحابہ اور مفسرین تابعین، تبع تابعین اور عموماً مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ یہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ، حسنات اور سیئات دونوں برابر ہوں۔ جتنی نیکیاں ہیں اتنے ہی گناہ، جتنے گناہ ہیں اتنی ہی نیکیاں۔ نیکیاں ہیں تو جانا چاہیے جنت، لیکن برائیاں بھی اتنی ہیں تو جنت میں جا نہیں سکتے۔ برائیاں ہیں تو جانا چاہیے جہنم میں، گناہ ہے تو جانا چاہیے جہنم میں، لیکن ساتھ میں نیکیاں بھی ہیں تو جہنم میں بھی جا نہیں سکتے، نہ ادھر کے نہ ادھر۔ تو جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ دونوں برابر سرابر ہوں گے، یہ اصحاب آراف والے وہ درمیان میں رہیں گے، نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں ان کے باب میں جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ جو درمیان میں لوگ ہوں گے وہ انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوئے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر۔ اور بھی اقوال بعض مفسرین نے ذکر کیے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ جو عموماً مفسرین کا قول ہے کہ یہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ دونوں برابر ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو درمیان میں جو لوگ ہوں گے، اگر وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں بھی برابر اور جن کے گناہ بھی برابر، نہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہے نہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کریں گے۔ لیکن ان کی جو باتیں ہیں جو قرآن آگے ذکر کرے گا 40 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، تو وہاں پر وہ اہل جہنم کو لتاڑ رہے ہیں کہ دنیا میں آپ نے ایسا کیا ایسا کیا، اور وہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جہنم والوں میں سے مت بنانا، ظالموں میں سے ہمارا شمار مت کرنا۔ بہرحال وہ اہل جہنم کو لتاڑ رہے ہیں، تو اہل جہنم کو لتاڑنا، ان کو بولنا، یہ وہ لوگ نہیں کر سکتے کہ جن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہوا، اس لیے کہ یہ تو بڑی جرات کی بات ہے کہ آدمی وہاں پر اس طرح اہل جہنم کو لتاڑے۔ اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ تو انبیاء کی شان ہے کہ وہ اہل جہنم کو اس طرح بولے۔
یا شہداء کی شان ہے، نیک لوگوں کی شان ہے کہ وہ اس طرح بولیں، اس لیے وہ لوگ نہیں ہیں۔ انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صلحاء ہوں گے۔ پھر اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب یہ انبیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، شہداء ہیں، تو ان کو درمیان میں کیوں رکھا گیا؟ ان کو تو جنت میں رکھنا چاہیے۔ تو اس کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ یہ جنت میں داخل ہو جانے کے بعد کا ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میدان محشر میں جمع کریں گے، اور جب محشر اور حشر کے میدان سے جب لوگ جنت کی طرف روانہ ہونے کے قریب ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ جنت کو جہنم کو قریب کر دیں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، دکھائی جائے گی یہ جنت ہے، اہل جہنم کو جہنم دکھائی جائے گی۔ تو ایسے موقع پر ان لوگوں کا یہ کلام ہوگا، انبیاء کا، شہداء کا، صلحاء کا، وہ اس طرح لتاڑیں گے اہل جہنم کو۔ مطلب یہ نہیں کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کیا گیا، ابھی تو لوگ جا رہے ہیں، اس وقت ان کا یہ کلام ہوگا۔ ابھی کسی کے بارے میں فیصلہ ہوا نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے لیکن لوگ جنت میں جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ گئے نہیں ہیں اور جانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے انبیاء، شہداء اور صلحاء مراد، بہرحال بات جو بھی ہو، عموماً مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہاں پر درمیان میں وہ لوگ رہیں گے جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے باب میں جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ ہیں اصحاب الاعراف۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی جو ابتدا کی وہ حروف مقطعات سے کی، الف لام میم صاد، 4 حروف کو اس سورت کی ابتدا میں ذکر کیا گیا۔ اس سے متعلق اس سے پہلے یہاں پر کلام ہو چکا ہے۔ حروف مقطعات اور حروف کو کہا جاتا ہے جنہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ملا کر نہیں پڑھ سکتے۔ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ الف لام میم صاد، علم ایسا نہیں پڑھ سکتے، علم نہیں پڑھ سکتے، عالم نہیں پڑھ سکتے، ملا کر نہیں پڑھ سکتے، الگ الگ پڑھنا، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہے؟ عموماً مفسرین، صحابہ، تابعین اور دیگر اسلاف، سلف و خلف کا رجحان اور ان سب کے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ ہی اس کے معنی بہترین جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اہل باطل کے لیے اور مشرکین کے لیے ایک چیلنج ہے، پوری قرآن پوری کتاب ایک چیلنج ہے۔ قرآن کریم نے یہ چیلنج کیا کہ کوئی اس کے جیسے ایک آیت بنا کر دکھا، آج تک کوئی بنا نہیں سکا اور قیامت تک کوئی ایسی ایک بھی آیت بنا سکتا نہیں۔ یہ جو حروف ہے یہ بھی چیلنج ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، یاسین قاسین قاسیم میم، حامیم عین سین قاف، حامیم صاد قاف نون، یہ سب حروف مقطعات ہیں۔ یہ کل 14 حروف ہیں جو ڈبل مرتبہ آئے ہیں، الف 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 کئی صورتوں میں، ان سب کو حذف کر دیں تو کل 14 حروف استعمال ہوئے۔ کل حروف عربی زبان میں 28
28 یا 29 حروف، ان میں سے آدھے حروف اللہ تعالیٰ نے اس میں استعمال کیے. اور اہل عرب جن کو اپنی زبان دانی پر، اپنی فصاحت پر، بلاغت پر بڑا ناز اور پراؤڈ، قرآن نے ان حروف کو استعمال کر کے ان کو چیلنج کیا کہ جن حروف کو تم استعمال کرتے ہو اور اپنے کلام کے اوپر فخر کرتے ہو، ہم نے ان حروف میں سے آدھے استعمال کیے، ان کی مثال بیان کر کے دکھا دو، اس کے معنی بتا دو. کوئی بتا نہیں سکتا. چیلنج. بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی راز ہے، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. بعض حضرات نے کہا کہ اللہ، اس کے رسول اور قرآن لے کر آنے والے فرشتے حضرت جبریل کے درمیان راز، یہ تینوں ہی جانتے اور کوئی نہیں جانتے. کوڈ ورڈ، اشارے سے بعض مرتبہ عاشق اور معشوق کے درمیان باتیں ہوتی ہیں اشارات کے ذریعے. کوئی نہ کوئی ایسا کوڈ ورڈ ہوتا جس کے ذریعے باتیں ہوتی ہیں. میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. کسی فارسی شاعر نے کہا ہے کہ عاشق اور معشوق کے درمیان بعض مرتبہ ایسے اشارے ہوتے ہیں کہ یہ جو لکھنے والے فرشتے اللہ کی جانب سے متعین، ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، یہ اس طرح کے جو حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے فرشتے، یا صرف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی راز کی بات ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے. بہرحال راجح قول یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں ان کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کے رسول جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ اس کے بارے میں کسی حدیث میں کوئی بات منقول نہیں ہے کہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات نے اپنے اعتبار سے اور بعض صحابہ کے کلام کی روشنی میں اس کے کچھ معنی بیان کیے. جیسے کسی نے کہا کہ ان حروف سے اللہ تعالیٰ کے نام مراد ہیں، جیسے الف سے احد، لام سے لطیف، میم سے ملک، اس طرح کی باتیں بیان کی. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کے نام مراد ہیں، ہر حرف سے اللہ کے رسول کی جو صفات ہے وہ مراد. کسی نے کہا کہ کسی خاص آدمی کا نام اس سے لیا گیا ہے. کسی نے کہا کہ کوئی فرشتوں کے نام مراد ہے. سب نے اپنے اعتبار سے باتیں کہی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے تو ہر ایک نے اپنے فہم سے، اپنے اعتبار سے کچھ باتیں بیان کی. راجح قول یہ ہے کہ اس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے اور اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ قرآن کا ایک حصہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اس کے پیچھے نہ پڑے کہ اس کے معنی کیوں بیان نہیں کیے گئے اور اس کے کیا معنی ہے. جب معنی بیان نہیں کیا گیا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے. ایسی باتوں میں پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں کچھ کجی ہوتی ہے، ٹیڑھاپن ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی متشابہات جن کے معنی واضح نہیں ہوتے ان کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ لوگوں میں انتشار اور فتنہ پیدا ہو. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کے معنی تو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہے. بہرحال یہ ہے الف لام میم صاد. میں نے اعراف پر اور الف لام میم صاد پر جو یہ مختصر کلام کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے متعلق معلوم ہو جائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک، ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کی جانب نازل کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کی جانب نازل کی گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، لہذا آپ کے دل میں اس سے متعلق کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے،
حرج منہ یعنی کوئی تنگی نہ ہو، اور ایک دوسرے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، یعنی یہ کتاب اللہ ہی کی جانب سے آئی ہے، اس پر آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے، اس سے متعلق آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کے متعلق کوئی تنگی نہ ہو۔ کیا مطلب تنگی نہ ہو؟ آپ علیہ السلام قرآن کی آیتیں مکہ میں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے، کوئی آپ کو ساحر کہتا، کوئی جادوگر کہتا، کوئی کاہن کہتا، کوئی پاگل کہتا، کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا، تو آپ علیہ السلام کا دل اندر سے کڑتا تھا۔ یعلم انک یضیق صدرک، اللہ جانتے ہیں کہ آپ کا دل اندر سے گھٹتا ہے بما یقولون، ان کی اس بکواس کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قرآن کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، آپ کا دل گھٹنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو بھی دین کا کام لے کر کھڑا ہوتا ہے اس پر حالات آتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کی جانب سے آپ پر نازل کی گئی کتاب ہے، آپ کو آپ کا دل گھٹنا نہیں چاہیے، دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے، آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پہنچاتے رہیے چاہے جیسے بھی حالات ہیں۔ انما علیک البلاغ، آپ پر پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، اور ہم پر حساب لینا ہے۔ جو مانے گا، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے، ہم حساب لیں گے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو۔ اس میں سبق ہے، دین کی نشر و اشاعت کا جو حضرات کام کر رہے ہیں ان کے لیے سبق ہے کہ کبھی دین کی نشر و اشاعت کی راہ میں کچھ رکاوٹیں آئے، کچھ حالات آئے تو چھوڑ نہیں دینا ہے، ان مصیبتوں کو سہارنا ہے، پر صبر کرنا ہے، تحمل سے کام لینا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی جانب سے آنے والی تکلیفوں کے اوپر صبر کیا۔ مکہ میں صبر کیا، سہارا لینے کے لیے، ٹھکانہ حاصل کرنے کے لیے، مدد کے لیے طائف چلے گئے، وہاں حالات آئے وہاں بھی صبر کیا، حبشہ گئے وہاں بھی صبر کیا، بالآخر ہجرت کا حکم دیا گیا۔ ہر نبی کے اوپر حالات آئے، اور نبی یہی دین کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری لے کر اٹھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجیے، فرعون کا سامنا کرنا، کیسے کیسے حالات آئے۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کو یہود نے آرے سے چیر دیا، بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش کی گئی، اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ حق کی راہ میں جب مصیبت آئے، آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے مدد ہوتی ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس سے معلوم ہوگا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے 2 اہم سفر ہیں۔ ایک سفر معراج ہے جو مکہ مکرمہ سے، حرم سے 7 آسمانوں کو طے کر کے اللہ تک سفر کیا گیا، اور اس سفر میں آپ کے لیے ایک خاص سواری بھیجی گئی جس پر سوار ہو کر آپ تشریف لے گئے۔ آن کی آن میں سفر ہوا، ذرہ برابر دیر نہیں لگی۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب واپس آئے تو جس کنڈی کو بند کر کے گئے تھے وہ کنڈی بھی حرکت کر رہی تھی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کہ یہ ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی روح، جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر آسمان پر چلے گئے تو دنیا کی روح ختم ہو گئی، تو دنیا بے جان ہو گئی۔ جب واپس آئے تو واپس روح تھی، تو وہ تو جو حرکت کر رہی تھی اسی حالت میں حرکت کر رہی تھی، اس لیے کہ اس میں جان ہی نہیں تھی۔ جب آپ یہاں سے چلے گئے اس کی روح ختم ہو گئی، جب واپس آئے تو روح آ گئی واپس، تو جو جس حال میں تھا اسی حالت میں دنیا گویا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئی، اس لیے کہ اس کی روح چلی گئی۔ تو یہاں سواری بھیجی۔ ہجرت کا جب سفر ہوا وہ دین کی نشر و اشاعت کا سفر تھا، تو وہاں پر کوئی براق نہیں بھیجی۔ اللہ تعالیٰ بھیج سکتے تھے، اتنا لمبا سفر تھا، اس کے لیے سواری بھیجی، اس لیے کہ وہ تو آپ کے اعزاز اور اکرام میں سفر کرایا گیا ہے۔ سارے انبیاء کے اوپر آپ کی فضیلت کو ظاہر کرنا تھا۔
مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جانا یہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے تھا، دین کی تبلیغ کے لیے تھا، اور یہ 400 کلومیٹر کا سفر۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اعلیٰ سے اعلیٰ سواری بھیج سکتے تھے، آن کی آن میں سفر ہو سکتا تھا، لیکن ابو بکر کا ساتھ اور پھر رہبر کے طور پر عبداللہ بن اریقط کو لیا گیا، اور ساتھ میں ابو بکر صدیق کے غلام کو لیا گیا، اور پھر سمندری راہ سے سفر کیا گیا تاکہ کوئی دشمن نہ آئے۔ یہ سب تکلیفیں آپ کو اٹھانی پڑی اس راہ میں۔ سبق یہ دینا تھا کہ دین کی تبلیغ کے اندر اس طرح کی تکلیفیں آتی، بہت آرام سے سفر نہیں کرائے گا، تکلیفیں اونٹنی کے اوپر، دھوپ کے اندر، اور کئی دنوں کے بعد یہ سفر طے کیا۔ آپ کا سفر اس طرح کرایا گیا دین کی تبلیغ کی خاطر، اور رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ دین کی راہ میں اور دین کی تبلیغ کی راہ میں مصیبتیں آئیں گی، حالات آئیں گے، آپ کو صبر کرنا ہے، ہمت سے کام لینا ہے، تحمل سے کام لینا ہے۔ کامیابی حق کی ہوگی اور باطل ہمیشہ زیر ہوتا ہے اور زیر ہو کر رہے۔ کتاب انزل الیک، یہ ایسی کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے، لہذا آپ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ کا دل کھلنا نہیں چاہیے۔ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ کتاب جو ہے مومنین کے لیے یاد دہانی ہے۔ پوری کتاب کا یہ خلاصہ ہے۔ قرآن کریم دو وجہ سے نازل کیا گیا، ایک تو ڈرانے کے لیے اور ایک نصیحت کے لیے۔ قرآن کی آیتیں اسی لیے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، تاکہ وہ باطل سے ہٹ کر راہ حق پر آ جائیں۔ اور جو لوگ پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور ان کی برکت سے، تو ان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ پڑھتے رہیں اور راہ حق پر جمے رہیں، اس سے منحرف نہ ہو، اس سے ہٹ نہ جائیں۔ تو قرآن کے دو مقاصد ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو ڈرانا، اور جو جمے ہوئے ہیں ان کو نصیحت کرتے رہنا تاکہ وہ آئندہ بھی جمے رہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی جانب سے تم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اس کا اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا حامی، مددگار، اپنا پیروکار اور اپنا متبع نہ بناؤ، اپنا امام نہ بناؤ، کسی کو اپنا مددگار نہ بناؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم پڑھ کر، سن کر نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن موجود ہے لیکن کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے مقصود کے خلاف ہے۔ قرآن اس لیے آیا تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، وہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم بند کر کے اس کو الماری میں رکھ دیں، وہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھاتے رہیں، یہ اس لیے نہیں آیا کہ کسی کا انتقال ہو تو پڑھ کر ایصال ثواب کرتے رہیں، یہ اس لیے نہیں آیا کہ کبھی اس کو پڑھ کر کسی پر دم کر دیں اور کسی کا علاج ہو جائے، نہیں، یہ اس لیے آیا ہے تاکہ اس کو پڑھا جائے، پڑھایا جائے، سیکھا جائے، سکھایا جائے، اس کی باتوں پر عمل کیا جائے، اس کی نصیحت پر عمل کیا جائے، اس سے عبرت حاصل۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ رہبر ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی گائیڈ لائنز موجود ہیں، یہ آب حیات ہے، یہ نظام زندگی ہے، یہ ضابطۂ زیست ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں مضمر ہے، چھپی ہوئی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن، جو ہمارے اسلاف صحابہ تابعین عزت، کامیابی اور کامرانی نے ان کے قدموں کو چوما، یہ قرآن کی برکت۔ اور آج ہم پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں وجہ اس کی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو پس پشت ڈالا۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دور حاضر کی دن رات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ جوانوں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی ان مجالس سے مجھے اور آپ کو یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اسی قرآن کی برکت سے قوموں نے ترقی کی، اور اسی قرآن کی وجہ سے قومیں ذلیل ہوئی، جنہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا وہ
کامیابی اور عزت اور بلندی کی چوٹی پر پہنچ گئے، اور جنہوں نے اس کو چھوڑا، اس کی باتوں پر عمل نہیں کیا، اس کو پسے پشت ڈال دیا، تو ذلت اور خاری کا شکار ہوا۔ رمضان گزر گیا، جیسے ہم اس میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کسی نے 1 قرآن ختم کیا، کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 4، کسی نے 5، جس کی جیسی استطاعت ہے۔ رمضان کے گزرنے کے بعد قرآن تو وہی ہے جو رمضان میں تھا، اللہ وہی ہے جو رمضان میں تھا، نمازیں وہی ہے جو رمضان میں تھا، سجدے وہی ہے جو رمضان میں ہم کرتے تھے، شریعت وہی ہے جو رمضان میں تھی، دین وہی ہے جو رمضان میں تھا، ہم بدل چکے ہیں۔ ہم نے اس کو ایک رسم بنا لی، قرآن رمضان میں۔ بعض لوگ جمعہ سے جمعہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ عید سے عید پڑھتے ہیں، اور بعض حضرات کو بعض چیزوں کی توفیق صرف رمضان میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کبھی توفیق نہیں ہوتی، یہ رسم ہو گئی۔ 15ویں شعبان کو مسجدیں بھر جاتی ہیں، 27ویں رجب کو مسجدیں بھر جاتی ہیں، جمعہ اور عیدین میں مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ یہ مسجدیں اسی طرح بھری ہوئی ہونی چاہیے ہر نماز کے۔ ہم اپنے آپ کو پابند کریں۔ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہی، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہی، وہ صحابہ، وہ تابعین، وہ ہمارے اسلاف، وہ ہمارے عظماء، فقہاء، علماء، صوفیاء، جنہوں نے اپنی زندگی شریعت کی تابعداری، قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق اور شریعت اور سنت کی پابندی کے ساتھ گزار دی، ایسے لوگ اب خال خال نظر آتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اعمال صالحہ کے اوپر جمع دیجیے۔ قرآن کی تلاوت جیسے رمضان میں کرتے تھے، ایسے کئی نوجوان مل جائیں گے جن کو آج تک قرآن کھولنے کی توفیق نہیں، اس لیے واپس قرآن کو کھولیے، پڑھنا شروع کیجئے، روزانہ کا معمول بنائیے۔ جیسے جاب پر جاتے ہیں، کھانے پینے کا معمول ہے، گھومنے پھرنے کا معمول ہے، جس کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ میں ویکیشن آ رہا ہے، ابھی سے ہم پیکج ڈھونڈ رہے ہیں گھومنے پھرنے کا، ساپودارا جانا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، کہاں سستا پیکج ہے، کہاں گھومنے جائیں گے، جس کی جیسے خواہش۔ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم محمد والے ہیں، ہم سنت والے ہیں۔ اس لیے جہاں دنیا کی چیزوں کی ہم فکر کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ فکر قرآن کی بھی کر لیا، کچھ نہ کچھ فکر نمازوں کی بھی کر لیا۔ اپنے آپ کو جمع دیجیے اعمال صالحہ کے اوپر، اس سے برکت ہوگی، زندگی کے اندر برکتیں پیدا ہوں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت مقدر فرمائے۔ اس لیے قرآن کا ایک ورد بنائیے، روزانہ قرآن کا ایک معمول ہو، پاؤ پارا، آدھ پارا، کم سے کم 1 صفحہ 2 صفحے پڑھ لیجیے۔ اب تو موبائل ہے، بہت آسانیاں ہیں، بہت سہولتیں ہیں، اس میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں پڑھتے رہیے، کہیں دکان پر بیٹھے ہیں پڑھ لیجیے۔ ہم کو صرف پابندی کرنا ہے، وقت تو ہمارے پاس بہت ہے، اتنا وقت ہے کہ بعض حضرات جو بہت مشغول ہیں دین کے کاموں، ایسا کہتے ہیں کہ اگر وقت بیچا جاتا تو میں خرید لیتا، لیکن بیچ نہیں سکتے اس کو۔ اور بعض لوگ غافل، ایسے غافل ہیں کہ ان کے پاس وقت ہی وقت ہے، وہ ضائع کرتے رہتے ہیں، کہیں چوراہوں پر، کہیں چائے کی لاریوں پر، کبھی ہوٹلوں کے اندر، کبھی کہاں کبھی کہاں، سیر سپاٹا کر کے اور بکواس کر کے، لا یعنی کاموں میں، لا یعنی باتوں میں۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے، ٹائم از گولڈ، ٹائم از منی، الوقت هو الحیاء۔ وقت ایک زندگی ہے، ایک لمحہ ختم ہوگا، قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے اس کو صحیح انداز سے نہیں کاٹا تو یہ وقت آپ کو کاٹ کر رکھے گا۔ آپ اس کو اچھی طرح گزاریے، آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر نہ ہو، کوئی ایسے کام کے بغیر نہ ہو جس میں کوئی دین کا یا دنیا کا فائدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی ان آیات کے اوپر ہمیں مکمل ایمان نصیب فرمائے، اور قرآن کریم چونکہ ایک نصیحت کی کتاب ہے، اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی ڈھالنے کی اور گزارنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ
كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشفى وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له. مولا کریم ہم گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، معصیت کے پتلے ہیں. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی معرفت اور پہچان نصیب فرما، اپنی ذات عالی سے خصوصی تعلق نصیب فرما، اپنے محبوب بندوں میں ہمارا شمار فرما. محبت قرآن، مودت قرآن، حلاوت قرآن، تراوت قرآن ہمیں نصیب فرما. علوم قرآن سے مالا مال فرما. رموز قرآن اور قوامض قرآن ہم پر کھول دے. قرآن سے مضبوط تعلق پیدا فرما دے. ذرہ برابر اس سے ہم غافل نہ ہو، اس کا تو فیصلہ فرما دے. اپنے محبوب بندوں میں شمار فرما لے. یا اللہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیں قبول فرما لے. یا اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. امت کے حال پر رحم فرما دے. امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے. گمراہی کو ہدایت سے بدل دے. امت کی تنزل اور انحطاط کو رفعت اور بلندی سے بدل دے. امت کو راہ راست پر گامزن کر دے. جہاں کہیں دین کی نشر و اشاعت کی محنتیں ہو رہی ہیں، تمام محنتوں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی، یا اللہ تبلیغی مراکز کی، یا اللہ دین کے نشر و اشاعت کی جميع شعبہ جات کی حفاظت فرما. اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما. یا اللہ ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے حفاظت فرما. ہماری عزت، ہماری جان، ہمارا مال، یا اللہ اور ہمارے دین کی حفاظت فرما. ہمارے عقائد کی حفاظت فرما. گمراہی سے حفاظت فرما. ہمارے بچوں کی، قیامت تک آنے والے ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. ارتداد سے حفاظت فرما. مولا کریم اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. یا اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. اپنے مرضیات پر چلا، منہیات سے اجتناب کرنے والا بنا. یا اللہ تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما دے. ان کے حالات درست فرما دے. ان کی بگڑی بنا دے. مسجد اقصی کو یہود بے بہبود النصارى اور ارباب خسارہ کی چنگل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد فرما دے. یا اللہ ان کی جو ضرورتیں، ان ضرورتوں کی تکمیل فرما. کھانے کی لائن سے، پینے کی لائن سے، ہتھیاروں کی لائن سے، اور جن طریقوں سے اور جس اعتبار سے ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، تمام ضرورتوں کی تو مکمل کفالت فرما. یا اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. ہماری اولاد کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ سے آراستہ و پیراستہ فرما. یا اللہ عقائد باطلہ سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم کو تو نے مجازی طور پر ان کا مربی اور کفیل بنایا ہے. حقیقی تربیت کرنے والا تو ہی ہے. حقیقی کفالت کرنے والا تو ہی ہے. تو ان کی بہترین تربیت فرما. تو ان کی بہترین کفالت فرما. یا اللہ تیرے دین کے نشر و اشاعت کے لیے ہمیں دیر کے لیے، دور کے لیے، عالمی سطح پر اخلاص و للہیت کے ساتھ قبول فرما لے. مرتے دم تک قبول فرما لے. تیرے دین کی نشر و اشاعت کے ساتھ زندگی گزارنے اور اسی پر ہماری موت آئے، اس کا تو فیصلہ فرما دے. یا اللہ ایسی قابل رشک موت نصیب فرما کہ ہم تیرے حقوق بھی ادا کر چکے ہوں، تیرے بندوں کے حقوق بھی ادا کر چکے ہوں. ہمیں تجھ سے ملنے کا شوق ہو اور تجھے ہم سے ملنے کا شوق ہو. اور یا اللہ دنیا اس حالت میں چھوٹ رہی ہو کہ ہمیں اس کے چھوٹنے کا غم نہ ہو. ہم سب کچھ ادا کر چکے ہوں. ایسی مبارک موت ہمیں نصیب فرما دے. حسن خاتمہ نصیب فرما دے. یا اللہ تیرے پیارے رسول نے کہا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر بھی لمبی ہو، جس کا عمل بھی اچھا ہو. ہم بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں عافیت کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرما اور اس لمبی عمر میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اچانک آنے والی موت سے حفاظت فرما. یا اللہ بری موت سے، برے خاتمے سے حفاظت فرما. قرآن کریم کی یہ جو مجالس ہو رہی ہیں اپنے بارگاہ میں قبول فرما. اس پر ہمیں استقامت نصیب فرما. اس پر ہمیں استقامت نصیب فرما. قرآن کریم کے پیغام کو پورے عالم کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم نے جو کچھ مانگا وہ عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے تو اپنی شان عطا فرما. ہمارے والدین جنہوں نے ہماری تربیت کی، ہمیں پڑھایا، ہمیں بڑا کیا اور یا اللہ ہر اعتبار سے ہماری دیکھ بھال کی. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی دنیا بھی بنا، ان کی آخرت بھی بنا. یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. انہیں ان کے سائے عاطفت کو ہم پر تادیر قائم و دائم فرما. جن کے والدین
دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، تا حد نگاہ دراز فرما، کروٹ کروٹ انہیں چین و سکون نصیب فرما، ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا، یا اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما، بہشت بری میں ان کو مقام عرفہ و اعلیٰ نصیب فرما، ہم نے جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، تو تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی خیر تجھ سے مانگی ہے وہ تمام خیر ہم تمام کو نصیب فرما دے، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان شرور و فتن سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی